امتیاز ابو عیدہ اور ان کے 6 بچے پہلے ہی 4 بار غزہ میں لڑائی سے دور بھاگ چکے ہیں، اور پھر حال ہی میں پیمفلٹ گرنا شروع ہوئے جس میں رہائشیوں کو رفح خالی کرنے کی تنبیہ کی گئی تھی، جسے آخری محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے ابو عیدہ اور دیگر لاکھوں افراد، جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی متعدد بار بے گھر ہو چکے ہیں، غزہ کے اندر محفوظ مقام کی تلاش میں ہیں، کیونکہ مصری سرحد کے قریب جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے اور شہریوں کے لیے ضروری امداد سرحد کی دوسری طرف ٹرکوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں، ہمیں دوبارہ کتنی بار بھاگنا پڑے گا، بے گھر ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہاں پانی بمشکل ہی ملتا ہے، میرے بیٹے کو اسے لانے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بمشکل پینے کا پانی ہے۔ خان یونس کے جنگ زدہ شہر کے قریب اس صحرائی کیمپ میں خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہاں عملی طور پر بنیادی ضروریات کی کوئی اشیاء نہیں ہیں، جیسے ادویات، خوراک، پانی یا پناہ گاہیں بنانے کے لیے سامان۔ ان بے گھر خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن احساس یہ ہے کہ انہیں دنیا نے ترک کر دیا ہے، جبکہ تشدد میں اضافے کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں۔ اس جنگ میں ہمارے لیے سب سے مشکل پہلو عالمی سطح پر خاموشی اور مایوسی ہے۔ یہ ہمیں نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 21ویں صدی میں ترقی، آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے دور میں ایک فلسطینی کو بلا وجہ قتل کیا جا سکے گا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں اس کے پاس غزہ کے لیے خوراک اور ایندھن کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، جبکہ گزشتہ ہفتے تنظیم نے کہا تھا کہ شمالی غزہ میں قحط پہلے ہی مکمل طور پر پھیل چکا ہے اور باقی پٹی خطرے میں ہے۔ امدادی تنظیموں کے مطابق غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام مہینوں پہلے تباہ ہو گیا تھا۔ ابو عیدہ، جو پہلے ہی اپنے وسیع خاندان کے 150 سے زیادہ افراد کو کھو چکی ہیں، دوسرے والدین کی طرح کہتی ہیں کہ ان کے پاس غزہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے اب ان کے لیے واحد طریقہ لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جنگ بندی میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ اس منحوس جنگ کو ختم کریں۔ ہمیں جیتے جی کتنی بار مرنا پڑے گا؟ ہم صرف سلامتی اور امن چاہتے ہیں۔ ابو عیدہ کے مطابق انہوں نے سن رکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں شہریوں کے لیے کچھ ضروری امداد غزہ میں داخل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بمشکل ہی اسے دیکھا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ان کے کچھ ہلاک ہونے والے رشتہ دار مل گئے اور دفن کر دیے گئے، لیکن زیادہ تر ابھی بھی ملبے تلے گم ہیں۔ ہیدر مرڈاک کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔